بینواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، ثنا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس سے پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے آج ہم کس کی باتیں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، عدل و انصاف کے بے تاج بادشاہ ہیں، جنہوں نے عدل کا یہ عالم تھا جن کے کہ وہ عدل جو اپنی غلاموں کے لیے پسند کرتے تھے وہی اپنے لیے بھی پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے مجھے بھی اتنی تنخواہ ملے جتنی تنخواہ میری رعایا کے غلام کو ملتی ہے۔ غلام سے مراد آپ نے تو لوگوں کو آزادی عطا فرمائی، لیکن یہاں مراد وہ ہے جو ٹیمپریری امپلائمنٹ ہوتی ہے، یعنی جتنے وقت کے لیے ان کے ہاں کوئی کام کرتا، ان کی سلطنت میں لوگ کام کرتے، وہ کہتے اس کو اتنی اجرت ملنی چاہیے کہ وہ 3 وقت کا اپنی پسند کا کھانا کھا سکے اور اتنا گزارا کر سکے جتنا اسے انصاف اور قناعت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بہت ہی عظیم انسان تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ان کی عظمت کا اور ان کی رسپیکٹ کا اندازہ ہم اس بات سے بھی پیارے بچوں لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آ کر لوگ جب اپنی فریاد کرتے تھے نا، اپنی ریکویسٹ آپ کی بارگاہ میں ڈالتے تھے، اپنا مقدمہ آپ کے حضور لے کر آتے تھے، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ بولتے تھے یا امیر المؤمنین۔ کیا کہتے تھے؟ یا امیر المؤمنین۔ سارے مل کر بولیں گے، کیا کہتے تھے؟ یا امیر المؤمنین۔ یا امیر المؤمنین، میں آپ کے پاس اپنے ظلم کا ایک باب لے کر آیا ہوں، اپنے ظلم کی ایک داستان لے کر آیا ہوں۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جب لفظ ظلم سنتے تھے، جب لفظ ناانصافی سنتے تھے تو غیظ و غضب میں آ جاتے تھے کہ وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ اتنا سا بھی ظلم ہو،
کہیں بھی کسی کے ساتھ اتنا سا بھی ظلم. یہ بات حضرت عمر برداشت نہیں کر سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے, کس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, مجھے بتاؤ, میں اس سے بدلہ لوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ مصر میں دوڑ کا مقابلہ ہوا, یعنی ریس کمپٹیشن, جو ریس آپ لگاتے ہیں نا آپس میں, دوڑ کا اسے کہتے ہیں دوڑ کا مقابلہ, ریسنگ کمپٹیشن. تو وہ جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں بہت تیز دوڑتا ہوں, میں بہت ایکٹیو ہوں, مجھے دوڑنا آتا ہے. اس دوڑ کے مقابلے میں میں مقابلہ جیت گیا, لیکن وہاں گورنر, جو مصر کا گورنر ہے, یعنی مصر کے جو گورنر ہیں, ان کے بیٹے نے آ کر مجھے پنش کرنا شروع کر دیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا میں تو تم سے زیادہ ایلیٹ کلاس بندہ ہوں, میں تو تم سے زیادہ رسپیکٹڈ بندہ ہوں, ویزیبل نمبر ہوں, مجھے لوگ جانتے ہیں, میری بہت عزت ہے, میرے جو پاپا ہیں وہ گورنر ہیں, تم مجھ سے آگے کیوں دوڑے, تم مجھ سے کیوں جیتے. یہ بات حضرت عمر نے جب سنی تو حضرت عمر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. حضرت عمر کو بہت زیادہ غصہ آیا. انہوں نے کہا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بولا اس نے مجھے مارا, اس بات پر بہت زیادہ مارا کہ تم مجھ سے آگے کیوں بھاگے, مجھ سے کیوں جیتے. یعنی اگر تم بھاگ بھی رہے تھے تو تم مجھ سے ہار جاتے جان بوجھ کر. یہ تو بچوں کوئی بات نہیں ہوئی نا, یہ تو ناانصافی والی بات ہے, یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اگر کوئی اپنے ٹیلنٹ سے آگے آ رہا ہے تو اسے آنے دینا چاہیے, اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اگر کوئی اپنے ٹیلنٹ سے آگے آ رہا ہو تو اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے, اور اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ محنت کرنی چاہیے, اور زیادہ محنت کرنی چاہیے, اور پوٹینشیل اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ اگلے مقابلے میں آپ اس سے جیت جائیں. مثال کے طور پہ آپ لوگ کلاس میں بہت اچھے سے تیاری کرتے ہیں, پیپرز کی پریپریشن کرواتی ہیں ٹیچرز, پیرنٹس. اس کے بعد آپ میں سے کوئی بچہ فرسٹ آ جاتا ہے, کوئی سیکنڈ آ جاتا ہے, کوئی تھرڈ آ جاتا ہے, تو اس پہ رونا نہیں ہوتا, بلکہ اور محنت کرنی ہوتی ہے, اور زیادہ دل لگا کے پڑھنا ہوتا ہے, فوکس کرنا ہوتا ہے تاکہ اگلی مرتبہ ہم پوزیشن لے سکیں. تو ہم اگر کوئی آپ سے آگے زیادہ مارکس لے کے آگے آ گیا تو آپ اسے ماریں گے تو نہیں نا, نہ ہی اس کی کوئی کمپلین کریں گے, کیونکہ وہ اپنی محنت سے آگے آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وہ اپنی محنت سے ریس میں آگے دوڑے اور جیت گئے, وہ تیز بھاگے, جیت گئے. اور گورنر کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کو مارا. مصر کے جو گورنر تھے ایجپٹ کے, اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلاؤ مصر کے گورنر کو اور ان کے بیٹے کو. مصر کے گورنر آئے اور ان کے بیٹے آئے ان کے پیچھے پیچھے اور پیش ہوئے. حضرت عمر فاروق سے کہا یا امیر المؤمنین, آپ نے ہمیں بلایا, آپ نے ہمیں یاد کیا, کیا ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق نے غصے کے عالم میں کہا اس مصری غلام کو بلاؤ جس نے آ کر ہم سے ان کی شکایت کی تھی, جن کو اس نے پنشمنٹ کی تھی, پنشمنٹ دی تھی. جب وہ شخص آیا تو وہ گھبرا رہا تھا کیونکہ پہلے اس کو پنش مل چکی تھی, وہ ڈر رہا تھا ان کو دیکھ کر. حضرت عمر نے کہا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لو اپنے ہاتھ میں ہنٹر, یعنی جسے کوڑا کہتے ہیں, اور کہا جس طرح اس نے تمہیں پنش دی تھی تم بھی اس کو پنش دو اور اپنا بدلہ لے لو. اور پھر انہوں نے جب حوصلہ دلایا تو اس غلام کے اندر کانفیڈنس آیا, اس نے ان کو اتنا ہی مارا جتنا انہوں نے اس کو مارا تھا, اور اس طرح حساب برابر ہو گیا. یعنی اس نے اس کو بلا وجہ پنش دی تھی تو اس کو بھی پنش ملی, یعنی اس نے بھی اس کو پنش کیا, تو اس طرح انصاف ہو گیا. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو اس کو غلام کہنے والے جب اس کی ماں نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے. اور اس بات پر ہم سارے مل کر کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق جسٹس کے معاملے میں, یعنی اسی وجہ سے ان کے دور کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ آج تک فالو کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں, پاکستان میں تو شاید اس طرح اتنا زیادہ فالو نہیں کیا جاتا, اور کرتے بھی ہیں لوگ, جو اچھے لوگ ہیں وہ فالو کرتے ہیں اس لا اینڈ آرڈر کو. لیکن پاکستان کے باہر آپ جائیے, جن کنٹریز نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر لی ہے, جو بہت زیادہ رسپیکٹڈ زون میں آ گئے ہیں, بہت زیادہ ان کو لوگ قدر کی نگاہ سے, عزت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں,
ان لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو فالو کیا ہے، اور آج وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ترقی کر گئے، اور آج بھی ان کے ہاں وہی انصاف ہوتا ہے۔ عمر لا ان کے ہاں ڈسکس کیا جاتا ہے ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ۔ یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے کہ جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو، یعنی ایسا کام کر کے جاؤ کہ سب کو یاد رہو۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیارے بچوں یاد کرتے ہیں، اور ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کو خراج پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی آج ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، سیلیوٹ پیش کرنے کے لیے، سلام اور خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو ہم سب مل کر آج ان کی کچھ باتیں پیارے پیارے بچوں سے سنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ جی کون سنائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات؟ جی سب سے پہلے کون؟ آپ دیجیے، ان کو مائک دیجیے۔ حضرت عمر فاروق was second caliph after حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، سارے مل کر کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ چلیں جی آپ سنائیے، آپ کیا سنا رہی ہیں؟ جی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ one of the most powerful and influential Muslim caliph۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ جی آپ سنائیے، آپ کیا سنائیں گی؟ آپ بھی سنائیں گی؟ چلے آپ سنائیے، آپ بتائیے بیٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ کیا بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے، اس بات پر سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ چلیں جی، اور آپ میں سے کون؟ جی آپ سنائیں گے؟ چلے پہلے آپ سنائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was born in 583 BC in Banu Wadi۔ زبردست، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ جی بیٹا آپ کیا جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کے بارے میں؟ In the early times, Muslims were not able to offer salah publicly due to the fear of Quraysh. But when Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu accepted Islam, believers came out openly as they knew that no one could stop them because of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. کیا بات ہے، کیونکہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے، اور قریش کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ہی از ویری بریو، اور وہ جب سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس وجہ سے، آپ کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے، اور انہوں نے اوپنلی پبلکلی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے پھر نہیں روکا۔ اور پہلے جب پبلکلی مسلمان نماز پڑھتے تھے تو قریش انہیں تنگ کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے بعد جو انہوں نے سنائی ہمیں بات، حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد پھر لوگ پبلکلی نماز پڑھتے تھے۔ اس پر کیا بولنا ہے زور سے؟ سبحان اللہ۔ چلیں جی آپ میں سے کون سنائے گا؟ ان کو دیجیے مائک، دیجیے بیٹا۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ belongs to Banu Wadi tribe of Quraysh in Makkah۔ سبحان اللہ، بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ جی بیٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ میں سے کوئی اور؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جی بیٹا آپ بتائیں گی؟ بتائیے، سامنے دیکھ کر بتائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے ادارے اور محکمے قائم کیے۔ کیا بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے ادارے اور محکمے قائم کیے، اور ہر محکمے کا ہر فرد عدل اور انصاف کیا کرتا، وقت پر آتا، وقت پر جاتا، پوری اجرت لیتا، کوئی رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی ناانصافی نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کو بے وجہ پنش نہیں کر سکتا تھا، کسی میں جرت اور ہمت ہی نہیں تھی حضرت عمر کے دور میں ایسا کچھ کرنے کی۔ جی بیٹا آپ کچھ سنائیں گی؟ تو مائک کیوں لے لیا آپ نے؟ چلے کوئی بات نہیں۔ چلے بھائی پیارے پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بچوں نے جو باتیں بتائی وہ سن کے بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں اپنے ان لیڈرز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہمیں لینی چاہیے اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچرز سے، اپنے بڑوں سے، کہ حضرت عمر فاروق کون تھے، ہمارے جو فاؤنڈر آف اسلام ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ان کے رفقا میں جن لوگوں نے آپ کی خلافت کو سنبھالا، اس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ دوڑ سنبھالی اور یہ اختیارات سنبھالے۔ کم و بیش
22.5 لاکھ مربع میل یعنی تقریباً آدھی دنیا پر آپ نے حکومت کی، اور اس آدھی دنیا میں کوئی ایک شخص اس بات کا دعویٰ دور عمر میں نہیں کر سکتا کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی یا کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوا یا کسی کے ساتھ بھی فراڈ ہوا۔ لوگ بہت ڈرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص ہاتھوں میں، دونوں ہاتھ میں شراب کی بوتلیں، شراب بہت بری چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بہت بری چیز اور شراب کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیا قرار دیا گیا ہے؟ حرام۔ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں لے کر حضرت عمر کے دور میں چلتا ہوا آ رہا تھا، اور سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اور جیسے ہی اس نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، ڈرنے لگا۔ اس نے کہا اگر حضرت عمر فاروق نے میرے ہاتھ میں یہ وائن باٹلز دیکھ لیں، شراب کی بوتلیں دیکھ لیں، تو مجھے بہت شدید سزا ملے گی، اور مجھے پنش اتنی خطرناک ملے گی کہ میں بیئر نہیں کر پاؤں گا۔ تو وہ شخص ڈرنے لگا، اور اس نے اللہ سے توبہ کی، یا اللہ مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، یا اللہ مجھے عمر کی پنش سے بچا لے، یا اللہ میری مدد فرما دے، مجھے آج بچا لے، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق قریب آئے، تو آپ تو حاکم تھے، آپ تو وقت کے بادشاہ تھے، آپ نے چیک تو کرنا تھا، چیک کیے بغیر تو چھوڑنا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے بولا یا امیر المؤمنین، میرے ہاتھ میں تو یہ سرکے کی بوتلیں ہیں، سرکہ، سیرم، اس کی بوٹلز ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے چیک کراؤ۔ جب حضرت عمر فاروق نے چیک کیا تو اس میں سرکہ ہی نکلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے سے بدل دیا۔ جب بندہ، اس سے یہ معلوم چلا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کی مدد فرمائی، اور یقیناً اس شخص نے پھر دوبارہ شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور دراصل حضرت عمر کا جو ڈر تھا وہ دراصل اللہ کا ڈر تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق اللہ کا ڈر لوگوں میں پیدا فرماتے۔ آپ طبیعت اور مزاج کے سخت ضرور تھے، لیکن صرف حق کی خاطر، اللہ کی خاطر سختی کرتے تھے، اللہ کی خاطر غصہ کرتے۔ ان کا غصہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا، ان کی نرمی بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ انہوں نے ایک غلام سے ایک گورنر کے بیٹے کو مار لگوا دی، صرف اس لیے کہ اس نے ان کو بلا وجہ مارا تھا۔ اسے کہتے ہیں بیٹا انصاف اور عدل کی ایک ایسی نظیر اور مثال جو عمر کے بعد کوئی بھی قائم نہیں کر سکا۔ لیکن آج بھی جو لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے اعمال دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور ترقی دیتا ہے، جس طرح بہت سارے ممالک میں حضرت عمر فاروق کے فالوورز پائے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ اور ہم سب مل کر سلیوٹ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پورا عالم اسلام سلام پیش کرتا ہے عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں۔ عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ، عمر ہے انتخاب رب، کرو عظمت کا اندازہ، عمر کی عظمتیں پوچھو محمد کے مصلی سے، عمر جنت کا وارث ہے یہ کہتا ہوں دھڑلے سے۔ اپنے میزبان کو پیارے پیارے بچوں کے ساتھ، ناظرین آپ بھی اجازت دیجیے گا۔ پیارے پیارے بچوں اور بچیوں، ہم سب ناظرین سے بھی سی آف ہو رہے ہیں، پروگرام سے بھی، آپ سے بھی، تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسن، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، انہی کے نام، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا
خط کی ہیبت تھی رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے دعائے مصطفیٰ سے دولت ایمان ملی ان کو ملا کس کو جو رتبہ لے لیا فاروق اعظم نے مصطفیٰ آئینہ قلب کیوں نہ ہو اجاگر کا اسے بھی اپنے دامن میں لیا فاروق اعظم نے جدا باطل کو حق سے کہہ دیا فاروق اعظم نے جدا باطل کو حق سے کہہ دیا فاروق اعظم نے جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے